اہل بیت رہ گئے تو سب سے پہلے آپ کے بیٹے علی الاکبر نے اجازت مانگی کہ ابا جان میں آپ کو مرتا نہیں دیکھ سکتا، مجھے اجازت دے، میں پہلے جاؤں۔ جوان بیٹے کو موت کے سپرد کرنا آسان؟ میرا تو ایک طبی موت مرا تھا اور آج تک میرے آنسو نہیں بند ہوئے۔ روز کو قتل ہونے کے لیے دیکھنے جا رہا ہے اور پہلے قتل پیچھے بہنیں بچے دیکھتے ہیں۔ اتنا بڑا امتحان، اس سارے خاندان کے سامنے خاندان ذبح ہو رہا ہے۔ جب وہ شہید ہوئے اور گرے تو حضرت زینب دوڑتی ہوئی آئی اور ان کو گلے سے لگایا، کہا یہ قوم کیا جواب دے گی اللہ کو کہ انہوں نے اللہ کے رسول کی اولاد کو ذبح کر۔ ان کو اٹھا کے پیچھے لٹایا۔ اس کے بعد آپ کے بھتیجے حضرت قاسم نے اجازت مانگی، قاسم بن حسن، وہ سب سے خوبصورت تھے اس وقت اہل بیت میں، تو انہوں نے جب جا کے حملہ کیا، کئیوں کو جہنم میں پہنچایا، لیکن ایک اکیلا کیا ہے، چاروں طرف سے جو پار ہوئے وہ گرے تو ان کے منہ سے نکلا یا اماں، ہائے چچا، ہائے چچا۔ امام حسین زخمی شیر کی طرح نکلے اور کوفیوں کو کاٹتے ہوئے جب ان کے سرانے پہنچے تو ان کے سانک اکھڑ چکے تھے۔ آپ نے فرمایا بھتیجے آج تیرا چچا بڑا بے بس ہے، لیکن یہ کیا جواب دیں گے اللہ کے نبی کو جب سامنے پیش ہو۔ اور ان کی لاش کو اٹھایا اور پیچھے جا کے اہل بیت کی لاشوں کے ساتھ کہ حضرت حسن کے بیٹے ابو بکر وہ نکلے، وہ شہید ہوئے۔ پھر آپ حضرت علی کے بھائی عباس وہ شہید ہوئے، کہ حضرت عثمان وہ شہید ہوئے، کہ حضرت جعفر وہ شہید ہوئے، کہ حضرت محمد وہ شہید ہوئے۔ اور پھر اکیلے رہ گئے امام حسین۔ تو آپ زخموں سے چور بیٹھے ہوئے تھے، آپ کے بیٹے تھے عبداللہ بن حسین، آپ نے فرمایا عبداللہ ملا دو۔ باپ تھے، میرے والد کو اچانک ہارٹ اٹیک ہوا تھا، میری بہنیں گاؤں میں نہیں تھی، وہ بار بار کہتے وہ میری آندھیاں ملا دے، وہ میری آندھیاں ملا دے، وہ تو بچوں والی تھی، وہ میری آندھیاں ملا دے، لیکن نہیں ان کے مقدر میں تھا، ان سے پہلے ہی ابا جی فوت ہو گئے۔ آپ نے فرمایا عبداللہ کو ملا دو، باپ ہے نا، فرشتہ تو نہیں ہے، باپ ہے، عبداللہ تو ملا دو، 2 سال کا بچہ۔ ان کو لے کر آئیں ایک خاتون، آپ نے گود میں بٹھایا اور یہاں اپنی ران کے اوپر ان کو بٹھا کر ان کو ایسے حسرت بری الوداعی نظروں سے دیکھ رہے، باتیں جو زبان پہ لا نہ سکے، آنکھوں نے کہی آنکھوں نے سن۔ باپ بیٹے کا آنکھوں آنکھوں میں مکالمہ ہو رہا، اللہ ہی جانے کیا ہو رہا ہے، اور کیا سنگ دل تھا حرملہ بن یزید، اس نے طاق کے تیر مارا،
یہ تیر خطا بھی ہو سکتا تھا، اوپر چلا جاتا، دائیں چلا جاتا، بائیں چلا جاتا، لیکن ابھی عشق کے انتہا اور بھی عاشق ہوں میں عشق کماں میں، دل رکھیں وانگ پہاڑاں کو، سہ سہ بدیاں ہزار اڑاں میں، کل جانے پاک بہاراں ہو، منصور جے چک سولی دیتے، جڑے واقف کل اسراراں ہو، سلمیوں سر چائیں نبا ہو، توڑے کافر کہن ہزاراں ہو، عاشق سوئی حقیقی جڑا، قتل معشوق لمنے، سر نہ جوڑے مکھ نہ موڑے، ہمیں 100 تلواراں جھلے، سچا عشق حسین علی دبادو، سر دتے تیراد نہ بھن، عشق ہے حرملہ کا تیر آیا اور سیدھا عبداللہ کے یہاں لگا، اور عبداللہ کی آہ بھی نہ نکلی، سر ایسے دھلے، خون کا فوارہ چھوٹا، اپنے دونوں ہاتھوں میں خون کھولے، پہلی دفعہ کچھ صبر کا بندھن ٹوٹا، اور اس کو جب بھر کے آسمان کی طرف اچھالی، اے مالک تیری رضا میں یہ سودا بھی سستا، پر ان سے بدلہ لینا تو اس کے بعد آپ تنہا رہے گا، کوئی ہمت نہیں کر رہا تھا آپ کو قتل کرنے، ہر ایک ڈر رہا تھا، تو شمر نے گالیاں نکالی، تو زرعہ بن شریک تمیمی نے پہلا وار ڈائریکٹ آپ کے یہاں اس جگہ پر نیزے سے کیا، وہ اتنا زور سے تھا، اور آپ کا خون بھی بہہ چکا تھا، ہمت بھی کستوسی، زخموں سے چور ہے، 54 سال کی عمر ہے، 56 سال، اس سے جب وہ گرے تو انہوں نے کہا سر کاٹو، ایک آدمی آگے بڑھا تو اس کے ہاتھ کانپ گئے، وہ پیچھے ہٹ، تو سنان بن انس نفعی، بعض اہل تشریح کہتے ہیں یہ حضرت انس رضی اللہ عنہ کا بیٹا تھا، یہ تھا سنان بن انس نفعی، یہ حضرت انس کا بیٹا نہیں تھا، یہ ایسے ہی الزام ہے، اس نے آپ کی گردن پہ چھری چلائی، سر کاٹا اور خولہ بن یزید کو دے دی۔